اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے لوگو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں کہ تم بارگاہ الہی میں جھکے ہوئے ہو۔ اس آیت کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوئی۔ یہ جو خطاب ہے یہ خطاب دل نواز ہے۔ اللہ تعالیٰ پیار کی بات کرتا ہے، اے مجھے ماننے والو، اے میرے بندو، اے ایمان والو۔ ایمان نام ہے سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلی اعتماد کا۔ اچھا، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ دین از اوست، یعنی دین از اوست نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے دین آیا۔ دین از اوست، حضور سے دین ہے، حضور دین سے آیا۔ لیکن بعض علماء اس سے اگلی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ یوں فرماتے ہیں دین ہما اوست، کہ سارے کا سارا دین ہے ہی حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ ازوست والی بات نہیں ہے، بلکہ دین ہما اوست، سارے کا سارا دین ہے ہی حضور کی ذات۔ آقا علیہ السلام نے کہہ دیا کہ خدا ہے، ہم نے مان لیا خدا ہے۔ پھر اگلی بات علیحدہ ہے کہ خدا ایک ہے، ہم نے مانا خدا ایک ہے۔ فرشتوں کا وجود کرامن کاتبین ہیں، بوجھ بھی نہیں محسوس ہوتا، موجود بھی وہ ہیں، ان کے پاس کتابیں بھی ہوتی ہیں، وہ لکھتے ہیں تو پھر ان کے پاس قلم بھی ہے، اور پھر وہ آتے جاتے بھی رہتے ہیں، صبح سے شام، شام سے صبح، اور فجر اور مغرب کی نماز رکھی اس وقت گئی ہے کہ رات کے فرشتے جب آئیں تو نماز فجر ساتھ لے کر جائیں، اور دن کے فرشتے جب جائیں واپس تو وہ نماز مغرب لے کر جائیں۔ اچھا، ان کا آنا جانا، ان کی کتابیں، ان کی کلمیں، وہ تحریر کرتے ہیں، تحریر کرتے ہم نے نہیں دیکھے کبھی۔ عذاب قبر، ثواب قبر، جنت، دوزخ، میزان، پل صراط، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو جو علماء فرماتے ہیں نا دین ہما اوست، وہ صحیح ہے، وہ ٹکانے کی بات کی انہوں نے، بالکل صحیح، کہ دین پورے کا پورا دین ذات محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں کی جو یہ نسبت ہے حضور سے، اس نسبت کا حوالہ دے کر ہم سے کچھ فرماتا ہے۔ اگلا حکم اللہ تعالیٰ ویسے کہہ سکتا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، اس کا حق ہے اور وہ کہتا بھی ہے جا بجا یا ایھا الناس۔ جب ساری انسانیت کو خطاب کرنا ہو تو اس میں تھوڑا سا نا جی اور انداز ہوتا ہے، لیکن جب ہم سے بات کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بات کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ قرآن کریم کا مطالعہ کریں نا تقوی کو سامنے رکھ کے تو ڈھیر لگے پڑے ہیں مسائل کے، اور آیات پر آیات ہیں۔ کچھ آیتیں تو ایسی ہیں کہ آیت ایک ہے، اتقوا اللہ 2 دفعہ ہے۔ جی پڑھیے قاری صاحب، وہ کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ آیت ایک ہے،
اتقوا اللہ 2 دفعہ ہے۔ تقوی کا کیا معنی ہے؟ تقوی کا معنی ہے بچنا، ڈرنا، باز رہنا۔ بچنا، ڈرنا، باز رہنا۔ عرض کیا یا رسول اللہ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ نگاہ آنکھ میں، سمع کان میں، کلام زبان میں، قوت شامہ سونگھنے کی طاقت ناک میں، سوچنے کی طاقت عقل میں، دماغ میں۔ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے یشیر الی قلبہ، رسول اللہ علیہ السلام نے دل کی طرف توجہ فرمائی اور اشارہ فرمایا اور ساتھ ارشاد فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی ہوتا ہے یہاں دل میں۔ تقوی کا مرکز دل ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا حضرت عبداللہ بن سلام سے، یہ تقوی ہوتا کیا شے ہے؟ تو آپ نے فرمایا عمر تو نے بچپن میں کبھی اونٹ نہیں چرائے تھے؟ ہاں ابا جی بھیجتے تھے۔ تو عجب بات تھی، ایک اونٹ ادھر دوڑ جاتا تھا، ایک اونٹ ادھر دوڑ جاتا تھا، اس کو موڑتا تھا وہ نکل جاتا تھا اس کو۔ یہ تو تھا ابتدا، اور عمر کی انتہا کیا ہے کہ دریائے نیل کو خط لکھا جا رہا ہے، دریائے نیل کو خط لکھا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ عمر کو تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا، ورنہ ہر سال خشک ہوتا تھا۔ وہ عمر، اس کے کمالات کی معراج یہ ہے کہ کسی ذمی نے کہا میں اسلامی ٹیکس بھی ادا کرتا ہوں، میری زمین بنجر بھی ہوتی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ایسا ہو تو نہیں سکتا۔ جی آپ محکمہ مال کے افیسروں کو بلا لیں، یعنی آج کل پٹواریوں کو بلا لیں، وہ جاتے ہیں گشت کرتے ہیں دیکھتے ہیں، تو واقعی بڑی عجیب بات ہے۔ آپ گئے، فرمایا مجھے لے چل، ورنہ اس کا سیدھا سادہ جواب تھا کہ میاں کوشش کر، جتنی گوڈی اتنی ڈوڈی، محنت تو کرتا کوئی نہیں ہے، محنت کیا کر، ٹھیک ہے بھائی، اچھا بیج ڈالا کرنا بھائی، موسم صحیح موسم میں کاشت کیا کرنا، ورنہ اس دور میں تو پانی کو چیک کرانا یا مٹی کو چیک کرانا نہیں ہوگا بھائی، سیدھے جواب تو یہی تھے نا۔ آپ نے فرمایا مجھے لے چلنا، میں دیکھتا ہوں۔ وہاں زمین میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ آج اگر ایسا کوئی کہے تو اس کو کہیں گے عقل سے گیا گزرا ہے۔ آپ نے درہ لیا اور زمین پر مارا، فرمایا عمر تجھ پر خدا کی شریعت نافذ کرے اور تو غلہ نہ پیدا کرے، جس طرح سوت مارا نا تو فوراً سبزہ اگایا زمین سے۔ جی بانج زمین کو اللہ نے اس قابل بنا دیا، بانج زمین زرخیز ہو گئی۔ جی تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا تقوی ہوتا بھلا کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عمر تو نے چرائے تھے؟ ہاں چراتا تھا۔ تو پھر وہاں کانٹے بھی ہوں گے، خاردار جھاڑیاں بھی ہوں گی، ان سے تجھے نکلنا پڑا ہوگا کبھی، تو کیسے نکلتا ہے؟ فرمایا راستہ تھوڑا ہو، کلوز ہو، اس ہاں سے گزرنا پڑے تو میں لباس بھی اپنا سمیٹ لیتا ہوں، اپنا جسم بھی سکیڑ لیتا ہوں، اور ایسے گزرتا ہوں اس کے درمیان کہ کوئی خار میرے کپڑے کو کاٹ نہ دے اور کوئی کانٹا مجھے چبھ نہ جائے۔ فرمایا یہی تقوی ہے، یعنی تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے مصائب ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، نجاستیں ہوں گی، نحوستیں ہوں گی، گناہ ہوں گے، جی فساد ہوگا۔ اس گناہ اور فساد کے کانٹوں سے اپنے دامن کو بچا کے نکل جانا، یہ تقوی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو نا کیسی تشریح فرمائی حضرت عبداللہ بن سلام نے۔ آپ دیکھتے ہیں
کہ اس عملی زندگی میں پڑوسی ہے اس کا مزاج ہی نہیں ملتا، دو بہنیں آپس میں ان کا کوئی بول چال نہیں ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ دو بھائی ہیں تو وہ کبھی ایک دوسرے کو سلام لے کے راضی نہیں ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بھائی نہیں، اس طرح زندگی نہیں گزرتی۔ جس کے ساتھ کوئی حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ساتھ تمہیں محبت ہو اس کو بتا دیا کرو کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تاکہ وہ بھی تم سے محبت کا معاملہ کیا کرے۔ اگر اس تصویر کو الٹ دو، دوسرا رخ دیکھو، تو کیا مطلب نکلتا ہے کہ بھائی جس سے کوئی اختلاف ہو نا اس کے سامنے بات کرو، بھائی یہ بات تیری مجھے اچھی نہیں لگتی، یہاں مجھے اختلاف ہے، وضاحت کرو بھائی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس سے کہو صاف صاف۔ یہ نہیں ہے کہ دل میں کڑتے رہو، تو دل کے بھید تو خدا جانتا ہے، آپ کیوں نہیں اس سے بولتے، آپ کیوں نہیں اس سے تعلق رکھتے؟ جو ہے تھالی میں پیش کرو نا بھائی، یہ معاملہ ہے، یہ پوائنٹ ہے یہاں، بھائی مجھے وضاحت کرو اس بات کی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ وضاحت کریں یہ کیا معاملہ ہے، تاکہ تعلقات درست رہیں۔ جی وضاحت طلب کرو، کسی کے پیچھے بات نہ کرو، اس کے سامنے بات کرنے کی جرت پیدا کرو۔ کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں کہتا کسی کو۔ جی اگر ہم یہ عادت بنا لیں کہ جس سے کوئی اختلاف ہو بھائی اس کے سامنے بیٹھ کے بات کرنی ہے، تو مسائل ہی حل ہو جائیں سارے۔ یعنی ہماری تھوڑی سی غلطی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی اور ہم بہت دور چلے جاتے ہیں۔ اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنا کیسا ہے؟ حق تقاتہ ہی، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا سے ڈرنے کا حق تو ہم سے ادا نہیں ہو سکے گا، تو کیا کریں؟ پھر تو ہم گناہگار ہو جائیں گے۔ خدا تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کیسے ادا ہو؟ تو پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، ما استطعتم، جو تمہیں طاقت ہو، جتنا تم کر سکتے ہو اتنا تو ڈرو نا۔ اب یہ درجے بن گئے، ایک ہے عام مسلمان کا تقوی، ایک ہے خاص لوگوں کا تقوی، اولیاء کا تقوی اور ہے، جی ہم عوام الناس کا تقوی اور ہے۔ واسمعوا، اچھی طرح سن لیا کرو، واطیعوا، اور پھر فرما برداری کیا کرو۔ یعنی استطاعت کا مفہوم سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی تمہیں استطاعت ہے، تو وہ کیا ہے؟ فرمایا واسمعوا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو اچھی طرح سن سمجھ